بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بڑی برکت والا نکاح وہ ہے جس میں بوجھ کم ہو، یعنی جس نکاح میں فرقین کا حج کم کرایا جائے، مہر بھی معمولی ہو، جہیز باری نہ ہو، کوئی جانب مقروض نہ ہو، کسی طرف سے شرط سخت نہ ہو، وہ نکاح بڑی برکت والی نکاح ہے۔ شوہر اور بیوی کا رشتہ تبھی مضبوط رہتا ہے جب اس میں کسی تیسرے کا عمل دخل نہ ہو۔ مرد کو اس کی بیوی سے بڑھ کر چاہنے والا کوئی نہیں، مرد کو اس کی بیوی سے بڑھ کر چاہنے اور خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ بہت ہی کم ایسی عورتیں ہوتی ہوں گی جو شوہر سے وفادار نہیں ہوتی ہوں گی، ورنہ عورت وہ ہستی ہے جس کے نام کے ساتھ ایک بار اس کا نام جڑ گیا، اب وہ اسے جہنم جیسے ماحول میں بھی رکھے تو عورت سمجھوتے اور اچھے دنوں کی آس پر اس کے ساتھ زندگی گزار دیتی ہے، لیکن مرد میں اتنا ضرب نہیں ہوتا کہ عورت کی چھوٹی سی کوتاہی بھی معاف کر دے۔ دو محبت کرنے والوں کے درمیان نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ عورتوں کی عقلیں ان کے جمال میں اور مردوں کا جمال ان کی عقلوں میں ہے۔ حضرت امام علی رضی اللہ عنہ۔ اگر زندگی کا ساتھی لاچار ہو جائے تو اسے چھوڑا نہیں بلکہ سنبھالا جاتا ہے۔ عورت کی محبت کا کوئی ثانی نہیں۔ مرد کی خوشی کے لیے اپنی خواہشات اور عادات بھی مرد کی پسند کے مطابق کر لیتی ہے۔ محبت صرف وہی حلال ہے جو نکاح کے بعد ہوتی ہے۔ بنا نکاح کے سوشل میڈیا کی یہ محبتیں سوائے جہنم کی آگ اور ذلت کے سوا کچھ نہیں۔ عورت کی خوبصورتی شوہر کی پامال برداری میں ہی ہے، شوہر سے مقابلہ بازی میں نہیں۔ پتہ ہے مرد نہ تو کسی کے آگے جھکتا ہے، نہ ہی ہار مانتا ہے اور نہ ہی پل پل روتا ہے، مگر اسے ہرایا جاتا ہے اسی کے من پسند فرد کے ہاتھوں۔ پھر وہ جس تکلیف سے گزرتا ہے وہ ایک یا تو وہ خود جانتا ہے اور ایک اس کا رب جانتا ہے۔ ساتھی وہی ہوتا ہے جو ساتھ دیتا ہے، جس کے پیچھے بھاگنا پڑے وہ ساتھی نہیں ہوتا تو ساتھ کیا دے گا؟ اللہ سے بڑا کوئی ہمارا کوئی ساتھی ہی نہیں ہے۔ مرد کا خاموش اور ثابت قدم رہنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ جو مرد عورت کی محبت کو اس کی کمزوری اور کم عقلی سمجھتے ہیں وہ خود نہ سمجھ ہے، کیونکہ عورت ساتھ چھوڑتی نہیں اور چھوڑ دے تو پھر پلٹتی نہیں۔ اپنی بیوی کی بیماری میں اس کی مدد کرنا اور گھر کی کاموں میں اس کا ساتھ دینا، یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اڑنے کا شوق ضرور رکھو، لیکن اپنی ڈور صرف اپنے محرم کے ہاتھوں میں رکھو۔ اپنی بیوی کو سینے سے لگا کر پیار محبت کی باتیں کرنا اور اس کا دل لبانا نفلی نماز پڑھنے کے برابر ہی ثواب ملتا ہے۔ اگر شوہر بچوں کے سامنے بیوی کو ڈانٹے تو بچے ماں کی عزت کبھی نہیں کریں گے، وہ بھی باپ والا فارمولہ اپنائیں گے۔ بچوں کے سامنے ایک دوسرے کی عزت بنائیں۔ عورت کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ عورت کیوں ہے۔ مرد عورت کو مکمل کرتا ہے بالکل ویسے جیسے عورت مرد کو مکمل کرتی ہے۔ جو مرد یہ سمجھ لے کہ عورت کا دل شیشے کی طرح نازک ہوتا ہے وہ ہمیشہ نرمی سے پیش آئے گا، کیونکہ عورت اچھی ہو یا بری، بیوقوف ہو یا عقل مند، خواب صرف محبت اور عزت سے آتی ہے۔ عورت اپنی زندگی میں دو مردوں کو کبھی نہیں بھولتی، ایک وہ جو اس سے محبت کرتا ہو اور دوسرا وہ جو عزت کرتا ہو، لیکن ہمیشہ محبت سے زیادہ عزت کا پلہ بھاری رہتا ہے، پھر چاہے عزت دینے والا کوئی غیر ہی کیوں نہ ہو۔ عورت کی اتنی وفا کافی نہیں کہ وہ تمہارے ساتھ جنت تک کے خواب دیکھتی ہے، جبکہ تم اسے پہلوؤں میں بٹھا کر بھی 3 بیویوں کے خواب دیکھ رہے ہو۔ عورت کو ہمیشہ یہ امید ہوتی ہے کہ اس کا مرد خود کو بدل لے گا، مگر وہ نہیں بدلتا، اور مرد کی سوچ ہمیشہ یہ سوچ ہوتی ہے کہ عورت خود کو کبھی نہیں بدلے گی، مگر وہ بدل جاتی ہے۔ نکاح بستر کی بات آئے تو کوئی ذات بھی نہیں دیکھتا، نکاح کی بات آئے تو نسلیں یاد آ جاتی ہیں۔ لحاظ اور عورت کی عزت بڑی سے بڑی ڈگری بھی نہیں سکھا سکتی ہے تو صرف گھر کی تہذیب۔ نامحرم کی محبت انسان کو خوار کرتی ہے، کیونکہ اللہ نامحرم سے محبت کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اور جو لوگ اللہ کے حکم کو نہیں مانتے وہ بے سکون رہتے ہیں۔
شادی میں عمر۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر سے بڑی عمر کی عورت سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور اپنی عمر سے چھوٹی عمر کی لڑکی یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے شادی کر کے اپنی امت کو پیغام دیا کہ شادی میں عمر کا یا چھوٹے بڑے ہونے کا کوئی تعلق نہیں، بات صرف محبت اور پیار، عزت دینے اور نبھانے کی ہے۔ اس لیے کسی کا مذاق اڑانے سے پہلے ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھ لینا چاہیے۔ جنتی عورت۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عورت 5 نمازیں ادا کرے، ماہ رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو جنت کے دروازوں میں سے جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو بزرگ کہلاتے ہیں، کسی بزرگ کے مرید ہیں، نماز روزہ ذکر و شال کے پابند ہیں، اپنے نزدیک گویا جنت خرید رہے ہوں گے، مگر بیوی کے حقوق سے غافل ہے۔ یاد رکھو، بیوی کا یہ بھی حق ہے کہ ایک وقت میں اس سے بات چیت بھی کی جائے اور اس کی تکلیف و راحت کی باتیں سنی جائے، دلجوئی کی باتوں سے اس کو خوش کیا جائے، مگر اس حق سے دیندار و دنیا دار سب ہی غافل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان حقوق کو اپنے ذمہ سمجھتے ہی نہیں، بس کھانا کپڑا ہی اپنے ذمہ سمجھ لیا ہے۔ شرعاً عورت کو حق حاصل ہے کہ شوہر کے ماں باپ سے علیحدہ رہے، اور اگر وہ اپنے جائز حق کا مطالبہ کرے گی تو شوہر پر اس کے حق کا ادا کرنا واجب ہوگا، اور واجب کا چھوڑنا گناہ ہے، اور گناہ میں کسی کی اطاعت نہیں، چاہے ماں باپ ہو۔ ساتھ پڑھے قرآن پاک۔ آپ مجھے سننا، میں آپ کو سنوں گی۔ شوہر سے بدزبانی کرنے والی عورت۔ حضرت امام موسیٰ کاظم سے دریافت کیا گیا کہ جو عورت اپنے شوہر سے بدزبانی کرتی ہے اس پر غضبناک ہوتی ہے، کیا اس کی نماز قبول ہوگی اور خدا کے نزدیک اس کا کیا مرتبہ ہے؟ فرمایا، جب تک شوہر راضی نہیں ہوگا وہ گناہگار رہے گی۔ لوگ کہتے ہیں کہ عورت پہلے محبت نہیں بولتی، مگر میرا تجربہ کہتا ہے کہ عورت اتنی بھلکڑ ہے کہ اسے آگے کچھ اچھا نظر آ جائے تو پیچھے مڑ کر دیکھتی ہی نہیں۔ عورت کی کوئی بھی محبت آخری نہیں ہوتی، کیونکہ اسے جب کہیں محبت کا سچا گمان ہوتا ہے تو وہ پچھلی سبھی حماقتیں بھول کر زندگی کا نیا سفر شروع کر لیتی ہے۔ عورت محبت نہیں کرتی، وہ بس اپنا محافظ ڈھونڈتی ہے، اور یہ سچ ہے۔ اللہ پاک ہر میاں بیوی کے دل میں ایک دوسرے کی محبت پیدا کر دے، ایسی محبت جس کا توڑ کسی کے پاس نہ ہو۔ اچھی بیوی، پیاری اولاد اور انسان کی اچھی صحت، اپنا گھر، یہ بھی رزق ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں۔ افسوس انسان ان کا شمار ہی نہیں کرتا نعمتوں میں۔ عورت کے جنازے میں گھر کے افراد کہتے ہیں، میت کا منہ ڈانپ دیں، غیر محرم نہ دیکھے۔ اللہ کی قسم، زندہ کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ آخر میں بس یہ یاد رکھو کہ تمہاری بیوی تمہارے پاس ایک قیدی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم سے سوال کرے گا، بس اس کے ساتھ انتہائی رحم و کرم کا معاملہ کرنا۔ یہ تھی ہماری آج کی کچھ اقوال جو میں نے آپ لوگ کو سنائی۔ اگر اس میں سے کوئی بھی اقوال پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔